لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل ڈر جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. اور جان لو کہ اللہ ہی نے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشی ہے. ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہے شاید کہ تم سمجھ سکو. آیت نمبر 16 اور 17 سورہ الحدید. سامعین گرامی، خشیت الہی پر میں نے سابقہ موجودہ میں گزارشات پیش کی تھی. آج کے جمعۃ المبارک بھی اسی ہی موضوع پر چند گزارشات انشاءاللہ عزیز پیش کروں گا. سامعین گرامی، جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے بھاگ جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا.
اگر اللہ کے ڈر کا مطلب یہ بنا لیا جائے جس طرح ہم دنیاوی طور پر کسی کو کہتے ہیں کہ اس سے ڈر جاؤ، اس سے ہم دور بھاگ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے راستے پر نہیں چلتے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لیکن اللہ کا یہ ڈر نہیں. اگر اللہ کا یہ ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گیا تو ہم اللہ سے دور ہو گئے، تو پھر تو ڈرنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا ایسا ڈر ہمارے دل کے اندر ہو جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، اور مقصود یہ ہے کہ ایسے اللہ سے ڈرو کہ اللہ کے قریب ہو. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فرمایا کہ راتوں کو یہ کروٹیں بدلتے ہیں، اپنے بستروں پر راتوں کو کروٹیں بدلتے ہیں، اور پھر کروٹیں بدلتی ہوئی ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی عجیب ہے. يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور ساری امیدیں اللہ کے ساتھ لگا کر بیٹھے. بڑا لطیف نقطہ ہے یہاں پر کہ سب سے زیادہ ڈرنا بھی کس سے ہے اور سب سے زیادہ امید بھی کس سے رکھنی ہے. بس یہ دو چیزیں ہیں. اس کے مومن اس کے بین بین رہتا ہے. مومن کی پوری زندگی ان دو کیفیتوں کے درمیان میں ہوتی ہے، خوف اور امید. خوف کس کا ہے کہ اللہ پکڑنا ہے، اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے ہیں. بس یہ جو دو چیزیں ہیں اس میں درمیان میں مومن ہمیشہ رہتا ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ خوف کے مارے بھاگ نہیں جاتا کہ اب تو بھاگ جاؤں اس سے، کبھی جان چھوٹے گی بھاگ جاؤں، کہیں نکل جاؤں، کوئی ایسی صورت نکل آئے. لیکن فرمایا کہ اگلی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ خوف و طمع، اگر تمہیں کوئی ذات بچا سکتی ہے تو وہی تو بچا سکتا ہے. تمہاری امیدوں کا محور بھی تو اللہ ہے، تمہارے سارے معاملات چلانے والا ہی تو اللہ ہے، تمہاری ساری محبتوں کو اس کا اجر دینے والا ہی تو اللہ ہے. کہاں جاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. چیلنج دیا میرے رب نے کہ نکلو پھر بھاگو مجھ سے، جہاں بھاگنا چاہتے ہو. کہاں بھاگو گے؟ کوئی اللہ سے بھاگنے کی کوئی جگہ ہے کہ جہاں ہم یہاں سے آپ دیکھیں گورنمنٹ پاکستان کے اگر آپ باغی ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، وہاں کا اگر کوئی گڑبڑ ہوگی کسی تیسرے ملک میں چلے جائیں، وہاں کچھ ہوا تو برطانیہ کو پناہ دینے کی درخواست دے دیں گے. لیکن اللہ سے اگر بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے؟ تو بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. یا معشر الجن، اللہ نے صرف انسانوں کو یہ چیلنج نہیں دیا بلکہ یہ چیلنج تو اللہ نے جنات کو بھی دیا ہے، جن کی طاقت اور قوت بہت زبردست ہے، لیکن فرار ہونے کی بہت زبردست ان کے اندر طاقت ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ کرم جو کرنا ہے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ لا تنفذون الا بسلطان. بھاگ کر جانے کی جگہ ہی کوئی. سیر زمین بھی اللہ کی حکومت، زمین کے اوپر بھی اللہ کی حکومت، پہاڑوں پر اللہ کی حکومت، دریاؤں پر اللہ کی حکومت، سمندروں میں اللہ کی حکومت، فضاؤں میں اللہ کی حکومت، آسمانوں میں اللہ کی حکومت. جہاں کہیں جاؤ گے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میرے رب کا ہے، جو کچھ ہے میری رب کی قوت میں ہے، جو کچھ ہے میرے رب کی طاقت میں ہے، جو کچھ ہے میرے رب کی پکڑ میں ہے. تو کہاں جاؤ گے؟ کہیں بھی تو جا نہیں سکتا. اب پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی رکھنی ہے. یہ وہ ڈر نہیں کہ جو قانون کا ڈر ہوتا ہے. پچھلے جمعے میں نے ایک مثال دی تھی، شاید وہ مثال میں سمجھا نہیں سکا. یہ وہ مثال ہو سکتا ہے کسی کو صحیح سمجھ نہ آئی ہو کہ جو قانون کا ڈر ہوتا ہے، قانون کے ڈر سے ہم بھاگ جاتے ہیں، چھپ کے ہم کر لیں گے. اب گورنمنٹ کہتی ہے نا آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، سامنے ملاوٹ نہیں کرنی، لیکن پیچھے جا کے کیا کرنا ہے؟ دودھ میں خوب پانی ملا دینا ہے یا کچھ اور چیز جو کرنی ہے کر لینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس سے بالکل مختلف ہے کہ اللہ سے جب ہم ڈرنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ کا ڈر
تنہائی میں زیادہ ہوتا ہے. تنہائی میں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. غیب میں تو اللہ سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تو اللہ ہی دیکھ رہا ہے اور کو دیکھ ہی نہیں رہا. تو جب اللہ ہی دیکھ رہا ہو, جب اللہ ہی کی نگاہ ہو, تو پھر کیا کہیے گا کہ جرم آسان ہوتا ہے کرنا؟ پھر تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اللہ ہی دیکھ رہا ہے. تو یہی تو وہ جملہ تھا کہ جس نے اس خاتون کو روک دیا تھا. رات کی تاریکی ہے, ماں دودھ اٹھا کر لائی ہے, اور لا کر اس نے دودھ کا وہ جو برتن ہے وہ بیٹی کے سامنے رکھ دیا, اور بیٹی کو کہا بیٹی جا کر دودھ میں پانی ملا کر لے, اس میں پانی ڈال. وہ کہنے لگی امی, امیر المومنین نے آرڈر دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا, عمر ابن خطاب کا آرڈر ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا, اس کو خالص بیچنا ہے. تو خاتون کہنے لگی اماں کہ عمر کہاں, عمر دیکھ رہا ہے کوئی یہاں پر؟ عمر تو نہیں دیکھ رہا. عمر کہاں ہمیں دیکھ رہا ہے؟ عمر اپنے گھر کے اندر ہے اور ہم اپنے گھر کے اندر ہیں. رات کی تاریکی ہے, عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس بچی کے الفاظ بڑے عجیب تھے. اس نے کہا اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. جس رب کے لیے عمر نے کہا ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے. بس یہ الفاظ کہنے تھے. وہ بوڑھی اماں کے ہاتھ کب کپائے اور اس کے ہاتھ سے وہ ڈول گر گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ گفتگو سن رہے ہیں. حضرت عمر دروازے پہ کھڑے یہ گفتگو سن رہے ہیں. اور حضرت عمر اسی لیے نکلا کرتے تھے رات کے وقت, رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ کسی گھر سے کوئی آواز آ رہی ہے تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ رات کی تاریکی میں لوگ میرے رب کی نافرمانی پہ اتر آئے. رات کو نشان لگا کر چلے گئے گھر پر, تو صبح اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ یہ نشان جہاں پر لگا ہوگا وہاں سے جو گھر والے ہیں ان کو لے آؤ میرے پاس. تو اگلے دن صبح اماں بھی اور خاتون بھی وہاں پر حاضری دے دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا وہ بڑا عجیب ہے, اور کوئی بات نہیں کہی. حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ, جو تیری بیٹی ہے اس کا رشتہ تو میرے بیٹے کے لیے دے گی. بڑی حیران تھی کہ یہ کیا ایسی بات ہے ہمارے اندر, آپ نے کون سی ایسی خوبی دیکھ لی ہے, کون سی ایسی خوبی ہے جو ہمارے اندر آپ کو نظر آئی, امیر المومنین رشتہ ہمارے گھر سے مانگ رہے ہیں. عمر بن خطاب فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو دنیا کے اندر سب سے بڑی خوبی یہی ہے مسلمان کے لیے. سب سے بڑی خوبی ایک انسان کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر لمحہ ہر ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو پھر اس خاتون نے بیٹی کا رشتہ دے دیا, اور پھر اس کے نتیجے میں عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں. اس خاتون کے بدن سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں. تو سوچئے کہ ایک خاتون کے ڈر نے کتنا بڑا کام کر دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ اس سے رشتہ جوڑ لیا جائے. اور پھر اللہ نے نتیجے میں اس ایک خاتون کی نیکی اور خوف کی بنیاد پر اللہ نے عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت دنیا کو عطا کی. جب والدین نیک ہوتے ہیں تو آگے ان کا نتیجہ اولاد کی طرف منتقل ہوتا ہے. والدین ڈرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کا خوف ہوتا ہے, تو آگے اولاد بھی اسی طریقے پر چلتی ہے, آگے نتیجہ ضرور سامنے آتا ہے. سامعین محترم, خوف و طمع دو چیزیں ہیں ہمیشہ, کہ اللہ کا ڈر بھی ہے اور اللہ کی امید بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر کا قول حرف آخر ہے اس معاملے میں. فرماتے اللہ کا اتنا خوف میرے دل میں پیدا ہوتا ہے, اتنا خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اللہ نے مجھے ہی پکڑنا ہے. اگر کل قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ ساری دنیا کو میں نے بخش دیا ہے, ساری کائنات کو بخش دیا ہے, ایک شخص جہنم میں جائے گا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ ایک شخص عمر بن خطاب ہی نہ ہو. اتنا مجھے اللہ کا ڈر ہے, اتنا اللہ کا خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو گئے. اتنا خوف ہے اپنے گناہوں کا, اتنے گناہوں کے اوپر نیچے میں دبا ہوا ہوں پر, اور پھر امید اللہ پہ اتنی ہے, اتنی امید ہے اللہ پر کہ فرمایا کہ اگر
کل قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ ساری کی ساری کائنات جہنم میں جائے گی اور ایک شخص جنت میں جائے گا، تو مجھے رب پر یقین ہے کہ ایک عمر بن خطاب ہی ہوگا۔ یہ چیز انسان کو بچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا گمان اللہ کے بارے میں، بندے کا گمان، حسن ظن، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ اس کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق کیا سوچ رہا ہے۔ اگر ہمیں یہ خوف ہی ہے، صرف امید نہیں ہے، تو پھر ہم تو ایک طرف لڑک گئے ہیں، دوسری طرف ختم ہو گئے۔ یہ خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، خشیت الہی ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن امید بھی کس سے ہے؟ بچانے والا بھی تو وہی ہے، بخشنے والا بھی تو وہی ہے، نظام چلانے والا تو وہی ہے، جس نے معافی دینی ہے وہ تو وہی ہے، جس نے بخش دینا ہے وہ تو وہی ہے۔ کس طرف جائیں گے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ سے تعلق قائم کر لو، اللہ سے رشتہ قائم کر لو، اور ایسا رشتہ ہو اللہ سے کہ ساری کی ساری کائنات سے نا امید ہوئے، اللہ سے نا امید نہ ہو، ساری کائنات سے بھاگیں، اللہ سے نہ بھاگیں۔ حجاج ابن یوسف میں کتنی مرتبہ یہ واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ حجاج ابن یوسف تو کتنا بڑا گناہگار تھا۔ مرتے ہوئے کسی نے اس کو سامنے بٹھا کر کہا کہ تو بڑا بدبخت انسان تھا۔ اس وقت اس کی حالت ہی غیر ہو گئی، سردی، گرمی کے موسم میں ایسی سردی نے جکڑا اس کو کہ اس کی ارد گرد آگ کی انگیٹھیاں رکھ دی گئی، اور آگ کی انگیٹھیوں کے باوجود وہ کہتا تھا کہ میرے قریب کرو ان کو کہ میرا جسم جو ہے وہ سردی سے ٹوٹ رہا ہے۔ اس پوزیشن میں رجاء بن حیوہ نے کہہ دیا کہ تجھے اللہ نہیں معاف کرے گا، بڑا ظالم تھا۔ تو حجاج بن یوسف رونے لگ گئے، بڑے بڑے یقین، یعنی حجاج بن یوسف جیسا سفار اگر رونے لگ گئے تو ہماری کیا حیثیت بنتی ہے۔ تو جب رجاء بن حیوہ کہتا ہے روتا کیوں ہے، تو اپنی داڑھی پکڑ لی، داڑھی پکڑ کے کھینچی اور پھر کہنے لگا اللہ ساری دنیا کہتی ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ مجھے یقین ہے کہ تو حجاج کو معاف کر دے گا۔ کتنا اللہ کے ساتھ اس کی امید، کتنی اللہ کے ساتھ امید کہ اپنی داڑھی کھینچ کے کہتا ہے اللہ ساری دنیا کہتی ہے نہیں بخشے، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ اس امید کے ساتھ داعی جل کو لبے کہہ گئے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ آخری جملہ حجاج کا یہ تھا، اللہ کے ساتھ اتنا اس کا تعلق اور اتنی امید اس کو، تو فرمانے لگے کہ ساری کائنات، ساری زندگی کے گناہ حجاج کے ایک طرف کر دیے جائیں، ہو سکتا ہے یہ ایک جملہ حجاج کی مغفرت کا باعث بن جائے، کہ اللہ کے ساتھ اس کا اتنا تعلق کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ بچانے والا یہی ہے، اسی ہی نے مجھے بچانا ہے، اسی ہی کی طرف میری سنوائی ہے، اسی ہی ساری میری امیدوں کا مرکز ہی یہی ہے۔ ہم جائیں گے تو بھاگ کر کدھر جائیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، فرمایا ڈرو اللہ سے۔ اب یہ فرشتے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، تو فرشتوں کا جو ڈر ہے وہ کیا ان کو اللہ سے دور کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، فرشتوں کا اللہ نے تعارف کروایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ وہ یہ ایک لمحہ، لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ جو حکم دیتا ہے ایک لمحے کی حکم ردولی نہیں کرتے۔ لیکن ہے کیا؟ ڈر اتنا ہے اللہ کا، اتنا اللہ کا ڈر ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ جب وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے تو آسمان پر ایک کھلبلی بچ جاتی ہے، فرشتوں کے دل وہ منہ کو آنے لگتے ہیں، اتنا وہ گھبرا جاتے ہیں، اتنا اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اتنا ان پر خوف اور رعب طاری ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے سے جب ان کی گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تمہارے رب کا حکم آیا ہے
تو پھر اگلا جملہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا جو حکم ہے وہ حق ہے اور وہ سب سے بڑا حکم دینے والا ہے. اور اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک جن افراد کا ذکر کر رہا ہے، جس قوم کا ذکر کر رہا ہے، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں، لیکن اللہ کا ڈر کتنا ہے ان کے دلوں میں کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ان کے جو دل ہیں وہ منہ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے بے شمار مقامات پر ایسی ہی چیزوں کا ذکر کیا ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ کا، یہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے کہ جس دن کے ڈر سے نوجوان بھی بوڑھے ہو جائیں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہو، کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ ڈرو اللہ سے، اس دن کے خوف سے ڈرو، اس دن کی وحشت اور اس دن کی خوفناکی سے ڈرو کہ جس دن کے ڈر سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں. کتنا بڑا جملہ ہے اور کس قدر ڈرا دینے والی بات ہے. اور پھر فرمایا وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ ذِي الْقُلُوبِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. فرمایا اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے کہ جس دن کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے. لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، نیچے سے یہ دل اوپر آئیں گے اور منہ کو آنا شروع ہو جائیں گے. اتنا خوف اور اتنی وحشت ان پر طاری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو اعزاز یہ دے گا کہ آخرت کا ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل جائے گا. دنیا میں ڈرنے والا قیامت والے دن نہیں ڈرے، وہ امن میں رہے گا. جو دنیا میں اللہ سے ڈرا، جو دنیا میں اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچتا رہا، برائیوں سے بچتا رہا، اچھائیوں پر گامزن رہا، اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ کل قیامت کے دن بالکل امن و امان میں ہوگا. قرآن پاک حدیث مبارکہ نے ان 7 افراد کا ذکر کہ جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک شخص کے بارے میں فرمایا وَرَجُلًا، وہ مرد کہ جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اور جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اور وہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو، ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کے ڈر سے اس کے آنسو نکل جائیں. فرمایا جس شخص کے تنہائی میں اللہ کے ڈر سے آنسو نکل گئے، اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جلاؤں. ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رو رہا ہے، تنہائی میں روتا ہے. لوگوں کے سامنے اگر روتا ہے بندہ تو یہ کہا جا سکتا ہے ممکن ہے کسی اور وجہ سے رو رہا. جب تنہائی میں آنسو نکل گئے، تنہائی میں خوف کھا گیا، تنہائی میں اللہ کی اس پر روب طاری ہو گیا اللہ کا، تو فرمایا کہ اس کو کل قیامت کی سارے روب سے، ساری پریشانیوں سے نجات عطا کر دی. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اس جملے کو اپنی زندگی کا حرف بنا لیں، حصہ بنا لیں. اس جملے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو ایسے معاملہ رکھنا چاہیے کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، لالچ بھی ہو اور ڈر بھی ہو. لالچ کیا ہے، ڈر کیا ہے کہ گناہوں میں پکڑا نہ جائے، اور امید کیا ہے کہ میں بخشا جاؤں، امید ہے کہ بخشا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے قریب جب پہنچتے ہیں تو انہوں نے بڑی عجیب نصیحت فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو اللہ نے تمہارے گمان کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو اپنے گمانوں کو درست کر لو اور اپنے گمانوں کو درست سمت پر لے آؤ. اور گمان کی درستگی کیا ہے کہ اگر میری جان چھوٹے گی تو اللہ کی طرف سے چھوٹے گی، اور میرے گناہوں کو اگر بچنے والا ہے تو اللہ ہے، مجھے دلدل سے نکالنے والا ہے تو اللہ ہے. توبوا الی اللہ کس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو.
یہ امید قائم رہنی چاہیے، انابت قائم رہنی چاہیے. ہم کہتے ہیں انابت اللہ، انابت کا مطلب ہی یہ وجوہ ہے. انابت کا مطلب ہی توبہ ہے کہ توبہ کے راستے پر چلنے والا انابت کے راستے پہ ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے اور مجھے اپنے گناہوں پر بڑا خوف ہے، بہت خوف طاری ہے. میری ایک وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا اور اس راکھ کو جس دن بہت زیادہ ہوا چل رہی ہو اس دن اس راکھ کو جو جلی ہوئی راکھ ہوگی میرے جسم کی اس کو ہوا میں اڑا دینا. نتیجہ کیا ہے کہ مجھے اپنے رب سے بڑا ڈر ہے، خوف ہے، پکڑا جاؤں گا تو میرا رب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب وہ بندہ مر گیا بچوں نے ایسے ہی کیا اور راکھ اڑا دی ہوا میں. اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہہ کر جمع کیے، جمع کر کے پوچھا کہ بتا تو نے یہ حرکت کیوں کی، بتا تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، صرف تیرے خوف کی وجہ سے. یہ میرے گناہ زیادہ تھے اور میں ڈر رہا تھا کہ میرے گناہوں کی بدولت پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. تو اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈرتا ہے اس کو کبھی بھی میں جہنم کے اندر نہیں پھینکتا، جا میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سامعین محترم، اللہ سے ڈرنے والے دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. ہمارے دلوں کے اندر آج اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، اللہ کا خوف جو روب ہوتا ہے رب کا وہ نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے ہر لمحے ہم گناہ کرتے ہیں، برائی کے اندر مبتلا رہتے ہیں. اور کوئی کہہ دے کہ اللہ سے ڈرو تو ہم پر یہ جملہ اثر ہی نہیں کرتا، ہم پر یہ جملہ اثر ہی نہیں کرتا. جبکہ صحابہ کرام پر یہ جملے اتنے وزنی ہوتے کہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تو ایک باندی ہے، اس کے ہاتھ میں سالنے سے بھرا ہوا ایک پیالہ تھا. جب سامنے آئی تو اس پر کوئی روب داری ہوا تو ہاتھ سے وہ پیالہ گر گیا اور گرا بھی حضرت علی کے اوپر. حضرت علی اٹھے، غصہ چڑھا تو مارنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس خاتون باندی نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو ختم کر دینے والے. اب یہ قرآن ہے اور قرآن جو ہے وہ مومنوں پر ان کے غصے پر پانی سے بھی زیادہ جلد اثر کرتا ہے. والکاظمین الغیظ، حضرت علی نے ہاتھ پیچھے کر لیا، غصہ ختم ہو گیا. والعافین عن الناس، دوسرا کہا لوگوں کو معاف کر دیتے، کہا جا تجھے معاف کر دیا. آگے اس خاتون نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا، معاف بھی کر دیا، غصہ بھی ختم کر دیا اور آزاد بھی کر دیا. صرف کس بنیاد پر؟ قرآن کی ایک آیت کی بنیاد پر. یہ قرآن ان کے دلوں پہ اثر کرتا تھا، زندگیوں میں اثر انداز ہو جاتا تھا، بڑے بڑے فیصلے کرنے لگتے تھے. ایک قرآن کی آیت سامنے آتی سب کچھ ختم ہو جاتا. وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تھا. قرآن پاک میں اللہ بول رہا ہوتا ہے. یہ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ کا ہے. جب اللہ بول رہا ہو، جب اللہ گفتگو کر رہا ہو، جب اللہ کے کلام آپ سن رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے تو دلوں پر اثر نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر ایمان باقی نہیں ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں. زادتہم ایمانا، ان کے دلوں کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے دل رونے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا رب کا معاملہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. سامعین محترم، خشیت الہی پیدا کرنے کے لیے کون کون سے اعمال ہوں گے وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.